وہاں بھی انسان اپنی خواہشات کے بل بوتے پر زندگی گزار رہا تھا۔ دین کے طور طریقے زندگی گزارنے کے انہوں نے اپنے طور طریقے بنا لیے تھے، جس سے جو تاریخ میں موجود ہیں، قرآن میں بھی کچھ تذکرہ ہے اس کا، حلال حرام کرنا کیا ہے کیا۔ حج کے بھی اپنے طریقے بنا لیے تھے، قربانی کے اپنے طریقے بنا لیے تھے، اس کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ اسی طرح آج بھی ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں۔ آج کا انسان جاہل ہے اور یہ جاہل رہنا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں؟ دیکھیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے مسافر ہیں۔ دیکھیں، زندگی ایک سفر ہے، اس سفر کی منزل اللہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو پھر یقیناً آپ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اس وقت عام طور پہ آپ دیکھیں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے۔ ہماری یہ خیال میں نہیں آتا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ منزل اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کا منزل اللہ کو بنا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ آپ کا اختتام وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری منزل تو اللہ ہے۔ ہم راستہ بھٹک گئے، ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی بالکل محدود زندگی ہے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، بس یہ میری پڑھائی اور یہ میرا مستقبل، دنیا کا جھوٹا مستقبل۔ ہماری ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں، ساری امیدیں، سارے مستقبل کے منصوبے دنیا تک محدود ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزاریں۔ اس سے بڑی خطرناک بات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس تیاری کر کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہم نے۔ تو اللہ کے پاس واپس جانے کی دو راستے ہیں، یعنی جانا تو ہے ایک ناکامی کے ساتھ اور ایک کامیابی کے ساتھ۔ انسان کی منزل، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو، یعنی ہمیں، اپنے ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کی نعمت سے بخشنا چاہتا ہے۔ تقرب بخشنا چاہتا ہے، دیدار بخشنا چاہتا ہے۔ یہ اعزاز کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف انسان کی فضیلت ہے۔ اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور پھر یہ تمام کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کے لیے بنائی ہے۔ صرف دنیا کا ایک واحد کرہ ہے جس پر زندگی موجود ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بھرپور انتظام کیا ہے ہمارے لیے، اور ساری نعمتوں کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمارے لیے وقف کر دیا ہے۔ تھوڑا سا اس بات پہ تو سوچیں نا۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو جانتے تو ہیں، لیکن اس کا انکار کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ یقیناً اللہ کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے ہم جی رہے ہیں۔ تمام فوائد جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں اس کو ہم استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقصد سے غافل ہیں۔ ہم اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ دیکھیں، شکر گزاری اور ناشکری یہ دو رویے ہیں۔ شکر گزاری کا رویہ یہ ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے جئیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، دنیا میں بھجوایا ہے۔ اگر آپ وہ مقصد کو معلوم نہیں کرتے یا معلوم ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو اپنی منزل نہیں بناتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ آج مسلمان بھٹکا ہوا مسافر ہے، اس نے باطل کو منزل بنا لیا ہے،
یہ باطل کو منزل بنا کے اندھا دھند زندگی گزار رہا ہے۔ اور دیکھیں باطل کا تو یعنی یہ زندگی جو ہے یہ تو گزر جائے گی، بہرحال گزر جائے گی، ہر حالت میں یہ زندگی گزرے گی، لیکن یعنی اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ زندگی میں کو یعنی وہ کام کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا ہے، یا کہ وہ کام نہیں کریں گے۔ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بنایا ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لوگوں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ہم دنیا کے فائدے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کا مدعا جو ہے وہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کبھی بھی آپ یعنی دنیا کی نعمتیں اگر آپ کو کوئی دینا چاہے تو آپ اس سے انکار نہیں کریں گے۔ کوئی آپ کو فری میں مکان دینا چاہے، کوئی فری میں آپ کو 1 کروڑ روپے دینا چاہے، کوئی بھی آپ کو عہدہ دینا چاہے تو کبھی بھی آپ خوش ہوں گے، خفا نہیں ہوں گے۔ یعنی دنیا کو تو آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو آخرت کی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے اور عذاب آخرت سے ہمیں بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے ہماری کوئی تمنا نہیں ہے۔ ان نعمتیں، وہ نعمتیں جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، اس پر ہمارا یقین ہی نہیں آتا۔ وہ عذابات جو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بیان کیے ہیں، اس سے ہمیں کوئی خوف ہی نہیں آتا۔ وہ نعمتیں بھی بڑی عظیم ہیں اور عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کو، اپنے فائدے اور نقصان کو بھلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے، ہم اندھے راستوں پر چل رہے ہیں، اندھیرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہونا چاہیے، اندھے راستوں میں۔ دیکھیں اسلام سے پہلے جو دور تھا اس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، وہاں بھی انسان اپنی خواہشات کے بل بوتے پر زندگی گزار رہا تھا۔ دین کے طور طریقے زندگی گزارنے کے انہوں نے اپنے طور طریقے بنا لیے تھے، جس سے جو تاریخ میں موجود ہیں، قرآن میں بھی کچھ تذکرہ ہے اس کا، حلال حرام کرنا کیا ہے کیا، حج کے بھی اپنے طریقے بنا لیے تھے، قربانی کے اپنے طریقے بنا لیے تھے، اس کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ اسی طرح آج بھی ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں، آج کا انسان جاہل ہے اور یہ جاہل رہنا چاہتا ہے۔ اس کو اندھیرے جو ہیں روشنی معلوم ہوتے ہیں، اور روشنی جو ہے اس کو اندھیرا معلوم ہوتی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے اور بہت نقصان کی بات ہے کہ آپ نے لوہے کو سونا سمجھ لیا ہے، اور جو سونا ہے، جو ہیرا ہے، اس کو آپ نے مٹی سمجھ لیا ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو یقینی ہے، اور اس کا آغاز ہو جاتا ہے اس دنیا کی زندگی سے۔ یعنی جنت میں ایک قسم سے آپ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو داخلہ دے دیتا ہے، اور یہاں آپ اس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو اگر محسوس کریں، بندہ مومن کے پاس آتی رہتی ہیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں۔ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں کیا ہیں؟ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد سے آپ کا دل معطر رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی یاد میں آپ مست رہتے ہیں۔ تو یہ بہت، میں آپ کو یہ دیکھیں، میرے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو آپ کے فائدے کی ہے، اور آپ کو نقصان سے بچنے کی بات بتاؤں۔ تو راستہ بھٹک جانا، یہ تو دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ راستہ آپ اگر بھٹک گئے تو آپ نقصان میں پڑ جائیں گے۔
دنیا میں بھی آپ کوشش کرتے ہیں جہاں بھی آپ کو جانا ہو پہلے راستہ معلوم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں اور میں نے جانا اسلام آباد ہے تو کبھی بھی میں سوات کے راستے پہ نہیں چلوں گا یا پشاور کے راستے پہ نہیں جاؤں گا یا ثوابی کے راستے کو نہیں اپناؤں گا. میں تو پہلے پوچھوں گا کہ بھئی راستہ میں نے اسلام آباد کا راستہ کیا ہے. دنیا میں اگر انسان آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انسان کی منزل قرار دے دیا ہے اور قرآن میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اے انسان تمہاری منزل میں ہوں, تمہیں میرے پاس آنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑ لگاؤ اور نیکیوں میں جلدی کرو. یسارعون فی الخیرات, نیکیوں میں جلدی کرو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, اللہ کی مغفرت, بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں. آج کا مسلمان راستہ بھٹک چکا ہے, یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک ایمان آپ کے دل میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے مومن نہیں کہہ رہا اس کو, بس بلکہ اس سے انکار کہہ رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ, یوم آخرت پہ, حقیقت میں ان کا ایمان نہیں ہے. یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ دھوکہ نہیں دے رہے اپنے آپ کو. دیکھیں, اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. زندگی, موت کے ساتھ زندگی شروع ہوگی. موت کو سمجھے ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.